جب ہم لوگ پڑھ چکے تھے شبنم کمالی کا تعلق کس ریاست سے ہے، تو بہار ہے، سمستی پور ضلع ہے، مردم خیز گاؤں سے پیدا ہوئے تھے۔ شبنم کمالی کا اصل نام کیا تھا؟ مصطفیٰ رضا، ہم لوگ جان چکے تھے۔ شبنم کمالی کی پیدائش کہاں ہوئی تھی؟ تو ہم لوگ ابھی بتائے ہیں کہ مردم خیز گاؤں ضلع سمستی پور، یہ شاہپور پکرہرا ضلع لکھا ہوا ہے۔ دیکھتے لگے ہم لوگ شبنم کمالی کا تعلق کس ریاست سے ہے؟ بہار سے ہے۔ شبنم کمالی کا اصل نام کیا ہے؟ مصطفیٰ رضا، ہم لوگ جانتے ہیں۔ شبنم کمالی کی پیدائش کہاں ہوئی تھی؟ تو ان کا جو ضلع سیتامڑھی یا گاؤں کا نام تھا پکرہرا۔ شبنم کمالی کی پیدائش کب ہوئی تھی؟ 22 جولائی 1938، دھیان میں رکھیے گا۔ ان کی بہت ساری نعتیہ شاعری مجموعہ ہم لوگ دیکھے تھے، انوار عقیدت، ریاض عقیدت، جائے عقیدت، فردوس عقیدت، یہ سب کون لکھا ہے؟ شبنم کمالی۔ سب میں عقیدت کامن ہے، دیکھ لیجیے گا۔ شبنم کمالی کا انتقال کب ہوا؟ بہت زیادہ پوچھتا ہے، 2006 میں۔ اب ہم لوگ جو نصاب میں شامل حمد و عنوان حمد عزت کس کی تخلیق ہے؟ شبنم کمالی کی، ہم لوگ جانتے ہیں۔ حمد میں کس کی تعریف بیان کی جاتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی۔ نعت میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی۔ ہم لوگ دیکھ چکے تھے اس سے پہلے منقبت میں بزرگان دین کی۔ انسان کی مشکلوں کو کون حل کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ نعت میں کس کی تعریف ہوتی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ کچھ آبجیکٹو تھے جو امپورٹنٹ تھے۔ اب دوسرا چیپٹر میں ہم لوگ دیکھتے ہیں سہیل عظیم آبادی، یہ ایک افسانہ۔ ابھی جو ہم لوگ پہلا افسانہ پہلا جو پڑھی شبنم کمالی کے بارے میں، حمد خدائے عز و جل، وہ حمد ہے۔ یہ کیا ہے؟ افسانہ سہیل عظیم آبادی کا۔ سہیل عظیم آبادی کے بچپن کا نام دیکھ لیتا ہے، سید مجیب الرحمان۔ سہیل عظیم آبادی کی پیدائش کہاں ہوئی تھی؟ تو پٹنہ میں، صحیح بات۔ سہیل عظیم آبادی کی پیدائش کب ہوئی تھی؟ تو ہم لوگ دیکھے تھے 1911 میں، پٹنہ میں پیدا ہوا۔ ظاہر سی بات ہے، اس کا یاد رکھنے کا اچھا طریقہ یہ ہے، نام ہے عظیم آبادی، عظیم آباد پٹنہ کا پرانا نام ہے، تو وہاں سے یاد رہے گا آپ کو۔ سہیل عظیم آبادی کا انتقال کب ہوا؟ 1980 میں۔ اب ہم لوگ دیکھتے ہیں سہیل عظیم آبادی کے پہلے افسانی مجموعہ کا نام کیا تھا؟ چار چہرے۔ سہیل عظیم آبادی کا کون سا افسانہ آپ کے نصاب میں شامل ہے؟ تو ہم لوگ کون سا پڑھے؟ بھابی جان پڑھے تھے، جس میں رقیہ نام کی جو بھابی رہتی ہے۔ سہیل عظیم آبادی کے افسانوی مجموعے کے چار چہرے کب؟ 1934 میں شائع ہوا، 1934 میں، یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ سہیل عظیم آبادی کے ابتدائی تعلیم کس مدرسے میں ہوئی تھی؟ سہیل عظیم آبادی کے تو بھدول گاؤں تھا، بھدول تھا، یہ کو لکھیں گے بھدولی گاؤں کے مدرسے۔ بھابی جان رقیہ بھابی کے جس دیور کا نام کیا تھا؟ ہم لوگ پہلے پڑھ چکے تھے، اختر تھا۔ اپنا دیور نہیں تھا، وہ بھی ان سے مشورہ لینے ہی آیا تھا۔ بھابی جان میں رقیہ بھابی کی کس لڑکی کا خرچ کرتی تھی برداشت؟ خود شمی، جو غریب طالب علم تھی، انہیں کی سہارا پڑتی تھی۔ افسانہ بھابی جان میں رقیہ بھابی کے شوہر کو بار بار جیل کیوں جانا جاتا تھا؟ کیونکہ وہ پالیٹکس میں انٹرسٹ رکھتے تھے، مطلب سیاست میں دلچسپی رکھتے تھے، اسی کی وجہ سے جاتے تھے۔ ان کا نام کیا تھا؟ ننھے۔ افسانہ بھابی جان میں رقیہ بھابی کے سونے کی چڑیا کیوں فروخت کرنی پڑی؟ کیونکہ جو شمی، جو ایک غریب لڑکی جو تھی، ہم لوگ یہاں پہ دیکھے تھے شمی، تو ان کو ان کے بھائی کا امتحان کا فارم بھرنا تھا، اس کے لیے تینسا جگہ امرتسرا۔ افسانہ بھابی جان میں رقیہ بھابی کو فرصت ملتا تھا وہ کیا کرتی تھی؟ تو خط لکھا کرتی تھی، خطوط لکھا کرتی تھی۔ ہم سید محمد محسن کا پڑھ رہے ہیں فرار۔ پہلے سید محمد محسن کے بارے میں جان لیتے ہیں۔ وہ زیادہ ان کا افسانہ جو ہے نفسیاتی قسم کا تھا، نفسیاتی نوعیت، کیونکہ وہ خود نفسیات کے پروفیسر بھی تھے۔ نفسیات کو انگلش میں سائیکولوجی کہا جاتا ہے۔ فرار کس کا افسانہ ہے؟ تو ہم لوگ جان چکے تھے، ابھی یہ پڑھے ہیں سید محمد محسن۔ ڈاکٹر محمد محسن کی پیدائش کب ہوئی تھی؟ تو 10 جولائی 1910 میں۔ ڈاکٹر محمد محسن کی پیدائش کس شہر میں؟ یہ بھی پٹنہ میں پیدا ہوئے۔ سہیل عظیم آبادی پٹنہ میں پیدا ہوئے۔ ڈاکٹر محمد محسن کے والد کا نام کیا تھا؟ سید محمد رشید، بہت بار پوچھتا ہے، سید محمد رشید۔ ڈاکٹر محمد محسن کس موضوع پر مہارت رکھتے تھے؟ ابھی ہم لوگ بتائیں، نفسیات، پروفیسر تھے اس کے، وہ اس میں مطلب وہ پروفیسر کا کام کرتے تھے، اسی کو پڑھاتے تھے، سائیکولوجی کو کہتے ہیں، نفسیات۔ یہ بھی جو ہے اگر پوچھ دے فرار کس طرح کا افسانہ ہے، تو نفسیاتی قسم کا، نفسیاتی نوعیت کا۔ محمود کس افسانہ کا مرکزی کردار ہے؟ محمود اس کے فرار کا ہی اہم کردار ہے۔ انوکھی مسکراہٹ، یہ بھی ایک ان کی بہت مشہور افسانہ ان کا۔ سید محمد محسن کا بتائے تھے نا، ایک لڑکی جو رہتی ہے
وہ کبھی بھی کوئی مر جاتا ہے تو وہ ہنستی رہتی ہے۔ سید محمد محسن کا انتقال کب اور کہاں ہوا؟ تو وہ 2002 میں ہوا تھا، اور کہاں؟ وہ دہلی میں۔ کمر جہاں کا اب ہم پڑھیں گے کٹھی وشاک، یہ بھی افسانہ ہے۔ کٹھی وشاک، سب سے پہلی بات ان کے پیدائش زیادہ پوچھتا ہے کیونکہ ان کے پیدائش کا فکس نہیں ہے، اس لیے 1951 سے 52 تک۔ کمر جہاں کا تعلق صوبہ بہار کے کس ضلع سے ہے؟ تو ہم لوگ دیکھ لیں گے اس کا۔ کمر جہاں کا ضلع ہو جائے گا یہ ان کا بھاگلپور۔ کمر جہاں کے والد کا نام کیا تھا؟ سید عطا اللہ، بہت زیادہ پوچھتا ہے۔ کمر جہاں کس یونیورسٹی میں استاد تھی؟ تو ہم لوگ دیکھے تھے ان استاد کہاں تھی، وہ تو پٹنہ یونیورسٹی میں۔ سوری، ان کا وہ استاد جو تھی بھاگلپور یونیورسٹی ہو جائے گا۔ افسانہ کٹھی وشاک کن کا ہے؟ کمر جہاں کا۔ ان کا اجنبی چہرے، سمجھے، اجنبی چہرے یاد نہیں کر، کون کا لکھا ہوا؟ کمر جہاں کا۔ کمر جہاں کس یونیورسٹی میں اردو میں ایم اے کی تھی؟ تو کا جو نام تھا پٹنہ یونیورسٹی، یہاں ہو جائے گا۔ کمر جہاں کی پہلی کہانی کا نام تھا جنون و وفا، یہ زیادہ پوچھتا ہے، یہ والا امپورٹنٹ ہے۔ ان کے والد کا نام امپورٹنٹ ہے، ان کی پیدائش کب ہوئی وہ امپورٹنٹ ہے۔ اب ہم لوگ دیکھتے ہیں نگار عظیم کا آشیانہ، یہ سماجی افسانہ، سماج کے بارے میں بتایا گیا۔ اس کے اہم کردار جو ہے زرینہ رہتی ہے نا، زرینہ۔ نگار عظیم کے بارے میں جان لیتے ہیں، ان کا نام ملکہ مہر نگار ہے، ملکہ مہر نگار۔ نگار عظیم میں کس کس موضوع میں ایم اے کیا ہے؟ اردو اور انگریزی میں۔ نگار عظیم کا آشیانہ کس طرح کا افسانے ہے؟ ابھی دیکھے تھے سماجی۔ نگار عظیم کا مجموعہ گہن کب شائع ہوا؟ 1999۔ عکس جو تھا ان کا تو 90 میں۔ نگار عظیم کا کون سا افسانہ آپ کے نصاب میں شامل ابھی پڑھے ہیں؟ پڑھا پاشیانہ پڑھے تھے نا۔ نگار عظیم اردو کے علاوہ کس موضوع میں ایم اے کی تھی؟ ڈرائنگ اور پینٹنگ۔ نگار عظیم کا پہلا افسانوی مجموعہ 1990 میں جو شائع ہوا اس کا نام کیا تھا؟ عکس۔ نگار عظیم کے سفر نامے کا نام گرد و آباد کی، بہت زیادہ پوچھتا۔ عالمی حدت ایک مضمون ہے، عالمی مانے ہوتا دنیاوی، حدت مانے گرمی، مطلب گلوبل وارمنگ۔ گلوبل وارمنگ کیسا مسئلہ ہے؟ سنگین مسئلہ ہے۔ کاربن ڈائی آکسائڈ کتنا بڑھ گیا ہوا؟ 31%۔ زمین کا درجہ پچھلے 100 برسوں میں 0.75 ڈگری سیلسیس، امپورٹنٹ کوشچن ہے۔ بال وگیان کانگریس جو ہوا تھا 2008 میں، تو کون شہر میں ہوا تھا؟ دیما پور میں۔ کیوٹو میں گلوبل وارمنگ کب ہوا؟ 2007 میں۔ اس سے اتنا ہی کوشچن پوچھتا ہے۔ سر سید احمد خان کو دیکھ لیتے ہیں، ان سے بہت زیادہ کوشچن 5 نمبر میں بھی پوچھا جاتا ہے، اور آبجیکٹو میں بھی پوچھا جاتا ہے، سبجیکٹو میں بھی پوچھا جاتا ہے۔ دیکھتے ہیں ہم لوگ۔ ان کی پیدائش 1817 عیسوی میں دلی میں ہوئی تھی۔ کہاں پیدا ہوئے تھے؟ دلی میں۔ ان کی والدہ ہی ان کی پرورش کی تھی، ان کا نام تھا عزیز النساء بیگم، عزیز، کیونکہ ان کے والد صاحب یہ جب چھوٹے تھے تب یہ انتقال ہو گئے تھے۔ سر سید احمد خان کا کون سا مضمون آپ کے نصاب میں شامل ہے؟ ہم لوگ ابھی پڑھے ہیں نا۔ سر سید احمد خان کی وفات کب ہوئی تھی؟ تو ہم لوگ دیکھ چکے ہیں 1898۔ سر سید نے علی گڑھ میں کون سا ادارہ قائم کیا تھا؟ علی گڑھ میں تو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی، مسلم یونیورسٹی نا۔ کاغذی سمجھے، غازی پور میں جو انجمن جو کھولے تھے سائنٹیفک سوسائٹی، کس نے بنائی؟ وہ سر سید احمد خان۔ سر سید نے کون سا رسالہ ظاہر کیا؟ تہذیب الاخلاق، ہم لوگ دیکھ چکے ہیں، یہ سب آبجیکٹو میں کام آئے گا۔ سر کا خطاب ملا تھا سر سید احمد خان کو کب؟ 1878 میں۔ یہی سال میں اسکول بھی کھلے تھے، محمدن اینگلو اورینٹل کالج۔ ان کی تصانیف بہت مشہور ہے، آثار الصنادید، اسباب بغاوت ہند، سر سید احمد خان لکھے ہیں۔ سر سید احمد خان کا دفن کہاں گیا تھا؟ ان کے اسکول میں ہی، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں۔ ڈاکٹر ممگنی کا آج پڑھے ہم لوگ، جو ہے وہ یہ بھی ایک مضمون ہے، تنقیدی مضامین ہے وہ۔ ادب کی پہچان کون لکھے ہیں؟ ڈاکٹر عبدالمغنی۔ کس طرح کے مضمون ہے یہ؟ تنقیدی۔ عبدالمغنی کی پیدائش کب ہوئی؟ 1934 میں۔ کس مدرسہ میں تعلیم حاصل کی ہے؟ مدرسہ شمس الہدیٰ۔ عبدالمغنی کی پیدائش کہاں ہوئی تھی؟ ضلع اورنگ آباد۔ اورنگ آباد 1 میں بھی ہے، 3 میں بھی لگا ہوا ہے، تو ہو جائے گا بہار کے اورنگ آباد میں، مہاراشٹر میں، بہار۔ ڈاکٹر مغنی نے اپنی ملازمت کا آغاز کس کالج سے کیا تھا؟ ابھی ہم لوگ دیکھے تھے پٹنہ یونیورسٹی سے تھا۔ تنقیدی تصانیف
جاد اعتدال تشکیل و جدید، ان کی کتاب سب ہے، بہت مشہور ہے. نقطۂ نظر، معیار و اقدار اور اقبال اور عالمی ادب، یہ 5 کتاب ہے. اس میں سے سب سے زیادہ مشہور جو ہے جادہ اعتدال تشکیل و جدید ہے. کون لکھے ہیں؟ ڈاکٹر عبد المغنی. عبد المغنی کی وفات کب ہوئی تھی؟ جس سال میں شبنم کمالی کی وفات ہوئی اسی سال میں 2006 میں. عبد المغنی کی وفات کہاں ہوئی تھی؟ تو ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں پٹنہ میں. آج ہم لوگ بھیم راؤ امبیڈکر کو دیکھ چکے تھے. بھیم راؤ امبیڈکر کی پیدائش کب ہوئی تھی؟ تو 1891 میں، 14 اپریل 1891 میں، ماؤ سینٹرل انڈیا مہاراشٹر میں. بھیم راؤ امبیڈکر کی پیدائش کہاں ہوئی تھی؟ تو ماؤ سینٹرل انڈیا مہاراشٹر میں. بھیم راؤ کی ماں کا نام کیا تھا؟ بھیم بائی، اسی سے ان کا نام بھیم راؤ پڑا تھا. بھیم راؤ کے والد کا نام کیا تھا؟ رام جی مالوجی سکھپال. ان کے دادا کا نام تھا رام جی. بھیم راؤ کے والد فوج کے کس عہدے میں کام کرتے تھے؟ صوبیدار میجر. بھیم راؤ کی شادی کس عمر میں ہوئی تھی؟ 14 برس میں. لڑکی کا عمر 9 برس. لڑکی کا نام راما بائی. جب وہ مر گئی تو اعلیٰ تعلیم یافتہ سے وہ شادی کیے تھے. بھیم راؤ امبیڈکر کی شادی کس سے ہوئی تھی؟ راما بائی. بی اے کرنے کے بعد بھیم راؤ امبیڈکر نے کس کالج میں داخلہ لیا؟ بی اے کرنے کے لیے ایلفسٹن کالج. کہاں ہے؟ ممبئی میں. یہ میٹرک بھی اسی سے کیے تھے. بھیم راؤ کو لوگ پیار سے کیا کہتے تھے؟ بھیما. 14ویں نمبر کے اولاد تھے. کتنے نمبر کے اولاد تھے؟ 14ویں نمبر کے. بھیم راؤ امبیڈکر کی وفات کب ہوئی تھی؟ تو 1956 میں ہوا تھا. سوتے کے سوتے رہ گئے تھے. ادھر راما اڑاگا سر ابھی نہیں پڑھے ہم لوگ. آریہ بھٹ اور تریگنا کو دیکھ لیتے ہیں. ہندوستان میں گپت ایت کو کیسا اور کہا جاتا ہے؟ سنہرا دور. ہم لوگ دیکھ چکے ہیں. آریہ بھٹ کون ایت سے تھے؟ گپت ایت سے. آریہ بھٹ نے کس سائنسداں کی رہنمائی کی؟ پائتھاگورس کی. آریہ بھٹ کا پیدائش کہاں ہوا تھا؟ بہار میں ہوا تھا. آریہ بھٹ کی پیدائش کب ہوئی تھی؟ 476، 88 برس کی عمر میں مرے تھے. اور مرے تھے کب؟ 564 میں. آریہ بھٹ نے کتنی سال کی عمر میں وفات پائی؟ 88 برس کی عمر میں. ریاست بہار کے کس ضلع میں؟ خگول میں. کس سائنسدان کے آریہ بھٹ نے کیا تھا نا تریگنا؟ آریہ بھٹ کا اپنا تجربہ کہاں تھا؟ تجربہ گاہ تریگنا میں. آریہ بھٹ کا تعلق کس علم سے تھا؟ علم نجوم، جو ہم لوگ کھگول ودیا کو کہتے ہیں. مشہور تصنیف آریہ بھٹ اور سدھانت کس کا؟ آریہ سدھانت اور تنتر کس کا ہے؟ آریہ بھٹ کا. زمین گول ہے اور اپنے محور پہ گھومتے ہیں، کس نے بتایا تھا سب سے پہلے؟ آریہ بھٹ نے. کس سائنسدان نے سب سے پہلے سورج گرہن چاند گرہن کے بارے میں بتایا؟ آریہ بھٹ. ڈیسیمل سسٹم، زیرو، اس کا کھوج کون کیا؟ آریہ بھٹ. 21ویں صدی کا سب سے بڑا سورج گرہن کب دیکھنے کو ملا تھا؟ 2009 عیسوی میں. 22 جولائی 2009 عیسوی میں نا. نذیر احمد کی پیدائش کب ہوئی؟ یہ ہم لوگ ابھی نہیں پڑھے. ہم لوگ کو اتنا ہی دھیان میں رکھنا. چلیے ٹھیک ہے، ہم لوگ اتنا چیپٹر کو دیکھ لیتے ہیں.